پی ٹی آئی رہنماؤں بیرسٹر گوہر شبلی فراز کا کہنا ہے کہ مجوزہ آئینی ترمیم کا مسودہ نہ ہونے کے باعث کوئی اتفاق نہ ہو سکا۔ انہوں نے بھی کہا کہ حکومت کے پاس نہ نمبر تھے اور نہ ہی حکومت کی تیاری تھی۔ یہ گفتگو کی گئی تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے جو کہ خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت بھی کر رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں بیرسٹر گوہر اور شبلی فراز نے یہ گفتگو کی ہے۔ دوسری بات کہ مولانا فضل الرحمان نے بڑے واضح صبح 11 بجے سے یہ ٹائم تھا، ابھی تک یہ مور دین 12 آورز ہم بیک اینڈ فورتھ کرتے رہے۔ پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کمیٹی کا کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے، نہ آئینی نہ قانونی نہ وہ ریزولوشن جس کے بیس پہ یہ کمیٹی بنی تھی کہ یہ آئینی ترمیم اور کوئی بھی پیکج آ جائے تو اس کو کنسیڈر کرے، اس پہ ریکمنڈیشن دے اور اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرے۔ اس کا اور نہیں اس امید سے ہم اس میں بیٹھے تھے، یہ پریسائزلی پارلیمنٹیرین سی۔ لیکن واٹ ایور دا مینڈیٹ، جب یہ بات اس کے سامنے لائی گئی کہ یہ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی آپ دیکھ لیں تو ہمارا سب سے پہلے مطالبہ صرف یہ رہا ہے کہ آپ وہ ڈرافٹ ورکنگ پیپر ہمیں دکھاؤ کہ کس نوعیت کی چینجز ترامیم آپ کر رہے ہیں، آپ نے کتنے آئین کی کنسٹیٹیوشن کے کتنے آرٹیکلز میں کس نوعیت کے ترامیم کر رہے ہیں۔ اور یہ کوسچنز ہم نے صبح بھی کیا تھا، ساتھ ہی لکھوایا تھا کہ ہم نے کوئی سجیشن نہیں دی سوائے اس ایک بات کے، اور ہم نے کسی چیز پہ بھی کنسنسس نہیں کی ہے۔ مولانا صاحب نے بھی آج یہی پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کس چیز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، وہ ڈرافٹ تو پہلے آپ دے دیں، اور یہی پوائنٹ ایڈل ولی خان صاحب کا بھی تھا۔ تو ہمارا کوئی کنسنسس، ہم صرف ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے وہ ڈرافٹ دے دے، سیریس میٹر ہے۔ اگر آپ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتے ہیں تو آپ اوور نائٹ نہیں کرتے، آپ کی جی ٹائم بڑھاتے جائے اور کہیں کہ یہاں ڈسکس کر لے، اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے اسمبلی میں، اور اسمبلی میں ہم نے لے کے جانا ہے۔ اس لیے یہ طریقہ کار نہیں، آئین میں ترمیم کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں اگر اسی طریقہ کار کو اپنے اڈاپٹ کرانا ہے تو یہ غیر آئینی ترامیم ہوگی نہ کہ ہماری کوئی بھی کسی چیز پہ کنسنسس نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ڈاکیومنٹ ہی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ مولانا فضل الرحمان نے بڑے واضح طور پہ اپنا ایک اصولی موقف دیا، جس میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب تک ہمارے ساتھ چیزیں شیئر نہیں ہوں گی تو ہم کیسے ہوا میں کہہ دیں کہ ہم نے ان چیزوں کو، آپ کے آئین کو ہم سپورٹ کریں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہمیں یہ چیزیں نہ دی گئیں تو پھر ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس بل کو سپورٹ کرنے۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کوئی تیاری نہیں تھی حکومت کی، حکومت نے نہ ان کے پاس نمبر تھے اور نہ انہوں نے اس کی تیاری کی ہوئی تھی، اس لیے یہ انہوں نے پورے قوم کا ایک دن ضائع کیا، پورے ملک کو تذبذب میں، اور آخر میں کچھ نہیں، آخری منٹ تک کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس کہ وہ ہم ساتھ شیئر کرتے۔ تو جب تک کہ ڈاکیومنٹ کوئی شیئر نہیں ہوگا ایک آئینی ترمیم کا، تو اس میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کنسنسس ہوا ہے یا مان گئے یا نہیں؟ بھائی زبانی باتیں تو نہیں ہوتی ہیں، ڈاکیومنٹ وہ نہیں۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مجوزہ آئینی ترمیم کا مسودہ نہ ہونے کے باعث کوئی اتفاق نہ ہو سکا، حکومت کے پاس نہ نمبر تھے اور نہ ہی تیاری۔ ہمارے نمائندے اسامہ اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسامہ، اس سے پہلے ہم نے دیکھا یہ جو تحریک انصاف کے رہنما گلہ کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے بھی گلہ کیا ہے، تو جب خصوصی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہی گیا تھا، ان تمام جو اراکین تھے ان کو بریفنگ دی جا رہی تھی، تو مسودہ کیوں نہیں شیئر کیا گیا؟ جی دیکھیں، یہ جو مسودہ ہے یہ ابھی تک شیئر نہیں کیا گیا تھا۔ یہی اختلاف مولانا فضل الرحمان کا تھا، یہی بات مولانا عبدالغفور حیدری جو سیکرٹری جنرل ہے JUI کے، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مسودہ ہے ہی نہیں تو کس سے بات کریں، ہم کس حوالے سے بات کریں۔ تو یہی چیز جو ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف نے بھی آگے مدعا رکھا ہے کہ ہمارے پاس مسودہ ہی نہیں ہے، تو ہم تحریری طور پر جب تک کوئی چیز نہیں آتی تو ہم کیسے اس پہ بات چیت کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف وربلی بات چیت کی جا رہی تھی حکومت کی جانب سے، ابھی تک جو مسودہ ہے وہ کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ ڈرافٹ کا ہی مین مسئلہ شروع سے چلتا آ رہا تھا، اور تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اسی چیز پر اختلاف کر رہی تھیں۔ ہم نے دیکھا MQM کے جو فاروق ستار ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کا ایجنڈا سب سے پہلے اٹھایا تھا کہ مجھے بھی مسودہ نہیں دکھایا گیا، صرف اور صرف تحریری طور پر 4 سے 5 پوائنٹس بتائے گئے ہیں جو کہ میں نے دیکھے، اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا۔ تو ابھی تک مسودہ جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں دکھایا گیا، اور اپوزیشن جماعتوں کو یہی اختلاف ہے سب سے بڑا۔ اسامہ اقبال ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے۔ اسامہ کہیے گا، حکومت کی اپوزیشن کی جانب سے جو تحفظات تھے وہ سامنے آئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ آج صبح سے ہی جب حکومتی جو رہنما ہیں ان کی جانب سے وہ کافی پرعزم دکھائی دیے کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں حکومت تو شروع سے ہی کہہ رہی تھی کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں اور ہمارے بات چیت ہو چکی ہے،
لیکن مولانا فضل الرحمان کی جانب سے حمایت نہیں کی گئی ان کی آئینی ترامیم کی ابھی تک، اور خواجہ آصف نے بھی اس چیز کو ہی انڈورس کیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. جی تو یہی مین ایشو بنا ہے، کیونکہ حکومت مولانا فضل الرحمان کے اوپر کافی اعتبار کر رہی تھی کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اسی لیے ان کے نمبر ابھی تک پورے نہیں ہوئے. اور مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے 3 سے 4 دفعہ حکومتی وقت بھی ان کے پاس گیا. رات کو وزیر اعظم صاحب بھی ان کی رہائش گاہ پر گئے، اور محسن نقوی بھی 2-3 دفعہ. ٹھیک ہے اسامہ اقبال، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا.